الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اسلامی سال کا اختتام ذوالحجۃ الحرام کے مہینے پر ہوتا ہے۔ ایک قربانی اس مہینے میں پیش کی گئی، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی رب العزت کی بارگاہ پاک میں پیش کی۔ سال کا آغاز محرم الحرام شریف سے ہوتا ہے، تو ایک قربانی سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمائی، اپنی جان کا نذرانہ بھی دیا اور اپنا تمام خاندان کو بارگاہ رب العزت میں پیش فرما دیا۔ ہم قربانی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا بہترین عمل ہے، قربانی کی روح کے آئین مطابق ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سارا گوشت گھر پہ رکھ لیتا ہے، اس کے اہل و عیال زیادہ ہیں، گھر میں ضرورت پڑ گئی ہے گوشت کی، تو اب وہ سارا گوشت گھر میں ہی رکھ سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اگر سارا گوشت وہ غرباء مساکین میں تقسیم کر دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ ہر دونوں صورتوں میں عمل جائز ہے۔ لیکن اگر قربانی کے 3 حصے کیے جائیں گے تو یہ بہترین عمل ہوگا۔ قربانی کے لیے صاحب نصاب شخص جو ہوگا، اس کا صاحب نصاب ہونا اور اس کے پاس مال کے ہونے کا سال بھر کی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر قربانی کے ایام میں کسی شخص کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اب قربانی کرنا واجب ہوگی۔ ایک عام سی بات یاد رکھیے کہ قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اس کے لیے جب بھی مال آیا قربانی کے دنوں میں، یعنی کہ عید کے آخری دن بھی اگر کسی بندے کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے تو اب قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ اگر جانور کو کاٹتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے اس کی گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے، اس صورت میں بھی جانور کا گوشت بھی حلال ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں گئی، قربانی بھی ہوگی، اس میں بھی کوئی کراہت نہیں آئی۔ ہاں، یہ عمل مکروہ ضرور ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر ہو گئی تو اس صورت میں نہ تو قربانی پر اس کا اثر آیا اور نہ ہی گوشت میں اس کا اثر گیا۔ جانور خریدتے وقت یاد رکھیے کہ وہ جانور زیادہ افضل ہے، اس کی قربانی زیادہ افضل ہے جو جانور موٹا تازہ ہو، گوشت بھی جس کا زیادہ ہو، قیمت کے اعتبار سے جو زیادہ ہو، یعنی کہ جس کی قیمت زیادہ ہوگی اور زیادہ موٹا تازہ ہوگا وہ زیادہ افضل قربانی ہوگی۔ بکرا جو ہے اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دوندہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کے سامنے والے 2 دانت بڑے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر کسی بکرے کے سامنے والے 2 دانت بڑے نہیں ہیں، یعنی کہ دودھ کے دانت نہیں گرے اور سامنے 2 دانت بڑے نہیں نکلے، تو اب سال کا اعتبار دیکھا جائے گا، نہ کہ دانتوں کو دیکھا جائے گا۔ 1 سال کا گزر جانا شرط ہے۔ 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو بکرے کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو دمبے کی قربانی کے حوالے سے بھی آپ کو آلموسٹ بتایا تھا کہ دمبے کی قربانی اس صورت میں ہوگی کہ وہ اگر 1 سال کے دمبوں یا بکروں میں چل رہا ہے تو ان جتنا نظر آئے وہ، اس صورت میں 6 ماہ کے دمبے کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جو بڑے جانور ہیں ان کو بھی خریدتے وقت دانت لوگ دیکھتے ہیں، لیکن دانت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، 2 سال کا اعتبار کیا جائے گا، کہ شرط یہ ہے کہ بکرا 1 سال کا ہو، گائے یا بیل 2 سال کے اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، یعنی کہ سال کا اعتبار دیکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کی روح کو سمجھنے کی اور فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی توفیق کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ پاک میں شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین بجاہ النبی الامین الکریم۔